العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ. عقبہ آخرت کو کہتے ہیں. عقبہ کے معنی آخرت. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. خواہشوں کے
ہاں خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا تو سوچ لے، خواہشوں کے پیچھے پڑ کے اب ذرا تو سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھا، نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ایسے نبی جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، ان کے پڑ پوتے بھی نبی، خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے بڑے مقرب نبی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت اسحاق علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نبی، ان کے پوتے حضرت یعقوب جن کا صبر اور جن کا رونا بہت زیادہ مشہور، وہ اللہ کے بڑے پیارے نبی، اور حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے جو حسن میں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا کہ ان عورتوں نے یوں کہا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر ڈالا۔ ایسا مبارک اور پیارا گھرانہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ چار چار پشتوں میں نبی ابراہیم، اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور یوسف، یہ چار چار پشتوں میں نبی، لیکن پھر بھی وہ حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو کیا کہتے، کیا فرماتے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ ہو کر وہ اپنے بچوں کو یہ کہیں، یہ نصیحت دیں، یہ وصیت کریں کہ او میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے چنا، لکم الدین، تمہارے لیے دین اسلام، تو سنو اور اپنے دلوں پر لکھ لو کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ پوری زندگی
زندگی اسلام پر، جمے رہنا اسلام پر ہی تمہیں موت آنا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ مرنے سے پہلے کہیں باطل اور اہل باطل کی سازشوں کے تم شکار ہو جاؤ اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ میرے بھائیو او خرگوم والو، ذرا اندازہ تو لگائیں کہ وہ ایک نبی ہو کر اپنے بچوں کے اسلام کے بارے میں اتنا اندیشہ کریں، اتنی فکر کریں اور اتنا زیادہ اہتمام کریں کہ وہ یوں کہے کہ تمہیں موت اگر آئے تو دیکھنا اسلام کی حالت میں آنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات سے متاثر ہو کر، ماحول سے متاثر ہو کر، کفر اور شرک کی سازشوں سے متاثر ہو کر کہیں تم اسلام سے دور نہ چلے جاؤ۔ اور آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، جبکہ ہر طرف اخلاق کو خراب کرنے والی، اسلام کو چھیننے والی، ایمان سے دور کرنے والی سازشوں پر سازشیں ہو رہی ہیں، ایسے زمانے میں اگر ہم اپنی اولاد کی طرف سے مطمئن ہو جائیں تو ہم سے زیادہ کوتاہی کرنے والا، ہم سے زیادہ غدار اور ہم سے زیادہ مکار اور ہم سے زیادہ بے وفا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ فکر اگر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسلیں ایمان پر باقی رہ جائیں، کہیں یہ ارتداد کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت لقمان حکیم، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبی تھے، لیکن جمہور محدثین مفسرین کا قول ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے، لیکن ہاں بڑے حکیم تھے، دانشور تھے، دانا تھے۔ اور مفسرین نے نقل کیا کہ ان سے نصیحتوں کے 12,000 چیپٹرز منقول ہیں۔ قرآن کریم ان کی نصیحتوں میں سے جو نصیحت ذکر کرے وہ تمام نصیحتوں کی سردار ہوں گی۔ قرآن کریم میں ان کے نام سے ایک سورت بھی ہے۔ انہوں نے جو نصیحتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی، ان میں سب سے پہلی جو نصیحت ہے وہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے، او میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، او قرۃ العین، او نور نظر لخت جگر، ذرا سن کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سبق دینے کی ضرورت ہے کہ او میرے پیارے بچے، او میری پیاری بچی، حالات تجھ پر آ سکتے ہیں، فاقے تجھ پر آ سکتے ہیں، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، تجھے پھانسی کا پھندا چومنا پڑ جائے، تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے، لیکن لا تشرک باللہ۔ او میرے پیارے بچے، او میری پیاری بچی، تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا بھاری ظلم ہے۔ او میرے کھرگون کے دوستو، او خشخشواڑی والوں، ہمیں کیا ہو گیا کہ جب کوئی دینی اجتماع ہوتا ہے، ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، سہ ماہی اجتماع ہوتا ہے، سالانہ اجتماع ہوتا ہے، بچوں کے مکتب کا پروگرام ہوتا ہے، ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، دارالعلوم کا پروگرام ہوتا ہے، ہم اس میں بھی آگے آگے نظر آتے ہیں۔ اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے، تعزیہ داری آتی ہے، تو اس میں بھی ہم اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں یہ سمجھ میں نہ آیا جو ان کے لیے کہا گیا تھا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کس پار، الے پار ہو یا پلے پار؟
ادھر کے ہو یا ادھر کے، نعت سننے کا موقع آیا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور جب وہاں کہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، تو وہاں بھی پہنچ جائیں، وہاں بھی پہنچ جائیں۔ ذرا کبھی سوچا کہ شیعوں کی کتنی زبردست سازش ہے، کہا جا رہا ہے علی کا پہلا نمبر، اور خشخشواڑی کا مسلمان اس پر جھومتا اور بڑا انگلی سے یوں بجاتا اور شامل ہوتا۔ اس نے سمجھا نہیں کہ علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا تو چوتھا نمبر ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر اور علی کا چوتھا نمبر، تو پھر کیسے ہو گیا علی کا پہلا نمبر؟ اس کو ہم نے علماء سے کبھی سمجھا نہیں کہ یہ تو شیعوں کی سازش تھی کہ ابو بکر و عمر کو وہ گالیاں دینے والے، ابو بکر و عمر سے دل میں بغض رکھنے والے، جبرائیل امین پر تہمت لگانے والے، اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ اور رئیسۃ الصدیقات ام الصدیقات ام العفیفات، تمام پاک دامن عورتوں کی ماں ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائے، زنا کی تہمت لگائے، اور یہ کہیں کہ ان کے جو 12ویں امام غائب محمد ابن حسن عسکری وہ نکل کر آئیں گے، اور نعوذ باللہ ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ نعوذ باللہ وہ آ کر اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مکالہ کریں گے۔ ایسے شیعوں کے بہاؤ میں بہہ کر اور کہہ رہے ہوتے ہیں، بجا رہے ہوتے ہیں علی کا پہلا نمبر۔ ذرا کچھ تو سمجھیں کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ کود رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں ان قوالیوں پر۔ لفظ قوال پر بھی کبھی غور کیا؟ قوال کے معنی آتا ہے بہت بڑا جھوٹا، بہت زیادہ بک بک کرنے والا۔ قال یقول سے قوال بروزن فعال، بہت زیادہ بک بک کرنے والا۔ کیا کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے، اور لا علمی میں آپ سنتے ہو کیا کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے لینا ہے جو لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، لینا ہے جو لے لیں گے محمد سے، اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یوں کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو لینا ہے، اولاد لینا ہے، رزق لینا ہے، مصیبتیں دور کروانا ہے، وہ سب ہم حضور سے کروا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں تو قل هو اللہ احد ہے، بس اللہ کو ایک مانو ہے۔ قوالیوں کے اندر ایسا شرک اور کفر ہوتا ہے، اور ساتھ میں میوزک بھی ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں سے موسیقی کی آواز آنے لگی، گانے باجے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو اپنے مبارک کانوں میں اس طرح سے داخل فرمایا اور راستے سے دور ہٹ گئے، ایک طرف کو ہو گئے، دور چلے گئے، اور دور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ ذرا بتلاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر کم تھی، وہ ذرا بچے تھے، تو ان کو نہیں فرمایا آپ نے کہ تم بھی انگلی لگاؤ، اپنے کانوں کے سوراخوں کو بند کرے۔ جب آقا علیہ السلام دور چلے گئے تو آقا نے پوچھا کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ نہیں پیارے نبی، اب آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں سے اپنی مبارک انگلیوں کو نکالا اور بڑے پیارے الفاظ میں اور بڑے شدید الفاظ میں یوں فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، یعنی جس طرح سے پانی جب کھیتی کو دیا جاتا ہے تو کھیتی لہلہاتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے، فصلیں آنے لگتی ہیں۔ عام طور پر اسباب کے درجے میں ایسا ہوتا ہے کہ کھیت میں پانی چھوڑا جائے تو کھیتی اگتی ہے۔ آقا فرماتے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے اسی طرح یہ گانا، یہ باجا، یہ موسیقی، یہ دل میں نفاق اگاتا ہے۔ پکا سچا مومن باقی نہیں رہ سکتا۔ گانے سننے والا، مزامیر، موسیقی سننے والا پکا سچا مومن باقی نہیں رہ سکتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اور پکے سچے ایمان والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اور منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر بھی اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ صاحب مشکات المصابیح نے نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیارے حبیب آقا علیہ السلام سے ایک آیت شریفہ کے بارے میں عرض کیا کہ نبی جی آپ یہ تو بتلائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 میں رکوع نمبر 4 میں یہ جو ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، یہ جو فرمایا کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، کام کرتے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ پیارے نبی ذرا بتلائیں کہ یہ لوگ جو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور دل ڈرے ہوتے ہیں، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا اس سے وہ انسان مراد ہیں الذین یزنون ویشربون الخمر ویسرقون؟ کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا لا یبنت الصدیق، او صدیق کی بیٹی، نہیں نہیں نہیں، اس سے زنا کر کے ڈرنے والا، چوری کر کے ڈرنے والا، شراب پی کر ڈرنے والا مراد نہیں، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے یہ نیک اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسی لیے تو حسن بصری فرما رہے ہیں کہ پکا سچا ایمان والا وہ ہوتا جو نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو گناہ پر گناہ کرتا ہے اور پھر بھی اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب کا اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔
اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم شیعوں کا ساتھ دینے والے بنے یا پکے سچے ایمان والے بنے۔ کیا ہم اماں عائشہ کو پاک دامن مانتے ہیں یا نعوذ باللہ اماں عائشہ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں؟ اب یہ ہم پر موقوف ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس زمرے میں شامل کرتے ہیں، یہ ہم پر موقوف ہے۔ یاد رکھو دنیا میں ایسے رہو یا ویسے رہو، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہو، یہاں ایسے رہیں یا ویسے رہیں، اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہیں۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ ایک دن موت آنا ہے، قبر میں اتارا جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ قبر کا حال سنو، قبر کے بارے میں حضرات محدثین نے لکھا کہ انسان کو دفن کیا جاتا، دفن کرنے کے بعد انسان کا جسم، انسان کا بدن پھولنے لگتا ہے، پھر آگے پھٹنے لگتا ہے۔ 3 دن ہوتے ہیں اور انسان کا بدن پھٹتا ہے، اس میں سڑاند پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، اور بدبو اور سڑاند سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ تو خشخش واڑی والوں کو خوب ہوتا ہوگا کہ بھینسوں اور پہاڑوں کے علاقوں میں رہتے ہیں تو مچھروں کو الگ سے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیڑوں کو الگ سے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی لیے تو اس کا نام بڑا سوچ سمجھ کر خشخش واڑی رکھا گیا ہے۔ واڑی بر وزن پاڑی ہے کہ یہاں پر پاڑیاں ہی پاڑیاں ہوں گی، اور یہاں خوشبو کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اور خوشبو بھی کون سی استعمال کرنا ہے؟ خش خش، اکیلی ایک خش سے بھی کام نہیں چلے گا، دو خش استعمال کرنے پڑیں گی، تب جا کر روح خش بنے گی، تو جا کر ہمارے ظاہری گندگی بھی دور ہوگی۔ یہ جیسی گندگیاں ہوتی ہیں پھر ویسے ہی ہمارے بچے بھی گندے سندے رہتے ہیں، بچے بھی ننگے پتنگے پھر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی زبانوں پر بھی گالیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کاشتکار ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دیہاتوں کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، پیار محبت نام کی چیز ان کے یہاں نہیں ہوتی، ان کے یہاں جفا ہوتی ہے، ان کے یہاں سخت مزاجی ہوتی ہے، ان کے یہاں سنگ دلی ہوا کرتی ہے، وہاں پر پیار محبت تہذیب تمدن بہت کم برائے نام ہوا کرتا ہے۔ تو جیسوں کے ساتھ انسان رہتا ہے ویسا اثر اس میں آتا ہے، حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ کے بچے جب گوبروں کے درمیان بھینسوں کے درمیان رہیں گے تو اب ان کی تربیت اور تعلیم کی زیادہ ضرورت ہوگی، ان کی تعلیم اور تربیت کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ کھرگون شہر کے دوسرے محلوں اور علاقوں کے مقابلے میں آپ کے اس خشخش واڑی کے بچوں پر زیادہ دھیان اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ کہیں ان کی زبانوں پر گالیاں تو نہیں آ رہی ہے۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے اور یہ ذمہ داری اس مدرسے کے اساتذہ کی بھی ہے، اور مدرسہ بھی بڑا پیارا، اس کا نام رکھا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ ہم سب کے امام، بڑے پیارے امام، بڑے امام، ایسے امام کہ ان کے ذریعے میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا تو آج سن لیجئے، اور ہر ایک کو یہ پیغام بھی لینا ہے، اس لیے کہ آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 1-2 قرآن نہیں، 5-10 قرآن نہیں، بلکہ پورے رمضان میں 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک۔ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ 1 قرآن پاک دن میں اور 1 قرآن پاک رات میں، روزانہ کا رمضان مبارک میں آپ کا یہ معمول تھا۔ اس طرح سے 60 قرآن پاک مکمل ہوتے ہیں اور 1 قرآن پاک تراویح میں مکمل کیا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہر رمضان میں مکمل کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو تو بڑا لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن میں آپ کو بتلاؤں جس طرح یہ عزیزان گرامی، یہ مفتی مصعب اور یہ دیگر جو علماء اکرام یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے بچے ہیں، یہ سب ہمارے شاگرد ہیں۔ جس طرح سے یہ شاگرد ہیں، اسی طرح سیہور ضلع میں، ابھی میں 3 دن پہلے سیہور ضلع میں تھا، تو سیہور ضلع میں ایک مدرسے کے محتمم ہیں، وہ بھی الحمدللہ مفتی ہیں، دارالعلوم سیندوا میں انہوں نے مجھ سے بھی پڑھا ہے، ان کے والد بزرگوار ہیں، ابھی زندہ ہیں، پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں، اور ان کا معمول بھی یہ ہے کہ ہر رمضان میں 61 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، ہر رمضان میں 61 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ اور سنیے، مدرسے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتلاتا چلوں، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ 40 سال تک امام صاحب نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، جس پر کچھ بے غیرتوں کو اشکال بھی ہوتا ہے، کچھ بے غیرتوں کو اشکال بھی ہوتا ہے۔ آج کے موبائل کے دور میں تو سمجھنا بڑا آسان ہے، آج کا نوجوان موبائل کی اسکرین پر ایک ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے، فیس بک پر لگا ہوتا ہے، 3 کب بج جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، 4 کب بج جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ اگر اللہ کے عشق سے سرشار ہوں، اللہ کے کلام کے عشق میں سرشار ہوں، اللہ کے کلام سے محبت ہوں، اور وہ کلام الہی اس طرح پڑھیں اور اللہ کی محبت میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہیں، تو کون سی ناممکن سی بات ہے۔ اگلی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 30 سال تک ہر رات 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا ہے۔ 30 سال تک 1 رکعت میں، پوری رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل کیا۔ کیا محبت تھی، کیا عشق تھا اللہ کے کلام سے۔ جس کمرے میں آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کا انتقال ہوا، سور من حیات التابعین ایک عربی میں کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس کمرے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کمرے میں آپ نے 100 200 500 نہیں بلکہ 7000 قرآن پاک مکمل کیے تھے۔ 7000۔ او میرے خشخشواڑی محلے کے بھائیوں اور دوسرے محلے سے آئے ہوئے لوگوں اور مائیں بہنیں جو پردہ نشیں ہو کر سن رہی ہیں، میں سب سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کون مرد مجاہد ہے جو آنے والے رمضان میں اور زندگی میں جتنے بھی رمضان اسے ملے، اس لیے کہ ابھی کل ہی شب برات گزری ہے، لکھا گیا ہوگا کہ کون اس سال میں مرنے والا ہے اور کون جینے والا ہے، کس کو کتنی لمبی عمر دی جانی ہے اور کس کو کب اٹھا لیا جانا ہے۔ تو کون مرد مجاہد ہے، کون مرد مجاہد ہے جو اس محفل میں یہ وعدہ کرے، جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں کہ ہر رمضان المبارک میں 10 کلام پاک وہ ضرور مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بتلائیں کون ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی سب کے ارادوں کو قبول فرمائے، پڑھنے کو قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، گھروں میں اور زندگیوں میں اور دلوں میں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، نورانیت عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے، 3 دن گزرتے ہیں، بدن پھولتا ہے، پھٹتا ہے، سڑاند اور بدبو پیدا ہوتی ہے، اور بدبو کی وجہ سے پھر اس جسم میں جس کو سنوارنے میں ہمیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، جس کو سنوارنے میں ہم پریشان پھرتے ہیں، جس پہ لگے ہوئے پیٹ کے خاطر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، دل دکھا ڈالتے ہیں، کسی سے انبولے ہو جاتے ہیں، جبکہ آقا نے فرمایا کہ کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، 3 دن سے زیادہ اس سے انبولا رہے، اگر اسی حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔
اللہ حفاظت فرمائے، سڑاند پیدا ہوگی، بدبو پیدا ہوگی، کیڑے اس بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ کیڑے انسان کے جسم کے گوشت کو کھانا شروع کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں، وہ اتنے زیادہ بھوکے ہوتے ہیں کہ پورا انسان کا گوشت وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، پھر آخر میں جب گوشت ختم ہو جاتا ہے، وہ کیڑے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، پھر آپس میں وہ کیڑے ایک دوسرے کو کھانا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آخر میں ایک کیڑا باقی رہتا ہے اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ یہ انجام ہے، اسی کو کہا من تراب علی تراب الی تراب۔ انسان کا انجام کیا ہے؟ من تراب، مٹی سے پیدا ہوا، علی تراب، مٹی کے اوپر چلتا پھرتا رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، الی تراب، مٹی کی طرف چلا جا رہا ہے، تیزی سے اس کا سفر رواں دواں ہے، یہ قافلہ رکنے والا نہیں، یہ اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ابکو، اے لوگوں رونے کی کوشش کیا کرو اللہ کے سامنے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہ آئے، تمہارے دل اگر سخت ہو گئے ہوں حرام کمائی کی وجہ سے، حرام کاموں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اگر تمہیں رونا نہ آتا ہو تو اللہ کے سامنے رونے کی شکل بنا لیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ، اس لیے کہ جہنمی لوگ جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر چہروں پر آ رہے ہوں گے، اور چہروں پر آتے چہروں پر حال یہ ہوگا كَأَنَّهَا جَدَاوِلْ، گویا کہ وہ چہروں پر نالیاں بن گئی ہوں، اور آنکھوں سے پھر آنسو بہنا بند ہو جائیں گے، آنسو آنا بند ہو جائیں گے، پھر ان آنکھوں سے آنسو کے بجائے پھر خون جاری ہوگا، خون بہتا رہے گا، اتنا خون بہے گا کہ فَتَقَرَّحَ الْعُيُونَ، کہ آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے، بڑے زخم ہو جائیں گے، آنسو بہ کر اور خون بہ کر حال یہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ آنکھوں کے آنسو کا پانی اور اتنا زیادہ آنکھوں سے بہنے والا خون ہوگا کہ اگر کشتیوں کو اور جہازوں کو ان آنسوؤں کے پانی میں اور اس خون میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ کشتیاں اور وہ جہاز چل پڑیں، لیکن اس موقع کا رونا کوئی کام نہ آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ابھی یہ زندگی ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہ جوانی بھی فانی ہے، کل من علیہا فان، جو بھی بنا وہ ہے فنا، لا الہ ہرمی پاپن الا اللہ پرم پدن، سورگ بے کن پراپتیے جپلے نام محمدن، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر وہ جو ہے بنا وہ ہے فنا، اور باقی رہنے والی ذات تنے تنہا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، پورے نظام کائنات کو اکیلا سنبھالنے والا ہے، نہ اسے کوئی اونگ آتی نہ اسے کوئی نیند آتی، آسمانوں اور زمینوں پر حکم اس کا چلتا، سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اگلا پچھلا ماضی حال مستقبل سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ او میرے بھائیو، ہم ان بچوں پر کتنا ہی اچھے سے اچھا کپڑا خرچ کر دیں، کتنا ہی روپیہ پیسہ ان پر لٹا دیں، کتنا ہی عالی شان مکان بنا کر انہیں دے دیں، لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے، آپ نے سونے چاندی ہیرے جواہر موتی بھی اگر ان پر لٹائے اور اگر ان کی دینی تعلیم اور
تربیت نہیں کی، اگر ان کو دین نہیں سکھایا، اگر ان کو شریعت نہیں سکھائی، تو ایک وقت وہ آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جس دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھی، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی کا سوال نہ ہو جائے۔ او میرے بھائیو، ایک وہ دن آ رہا ہے جس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ انسان جس نے شریعت کے حدود سے تجاوز کیا، دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ اللہ فرماتا جس نے شریعت کے حدود سے تجاوز کیا اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی، دکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، یار دوست احباب کی وجہ سے، جو نمازوں سے دور رہا، روزوں سے دور رہا، اللہ کے احکام کو توڑتا رہا، تو سن لے وہ انسان کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہونا ہے۔ کون سی جہنم؟ وہ جہنم جس کے بارے میں آقا نے فرمایا 1000 سال تک وہاں کی آگ کو جلایا گیا تو وہاں کی آگ لال ہوئی، 1000 سال تک اور جلایا گیا تو وہاں کی آگ سفید ہوئی، 1000 سال تک اور جلایا گیا فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، تو وہ کالی سیاہ تاریک ہو گئی۔ ایسی آگ جہنم کی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس آگ سے بچنا ہے تو میرے بھائیو دامن مصطفیٰ تھام لو، آقا کی سنتوں کو اپنا لو، آقا کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، اس لیے کہ میدان محشر میں کوئی کام آنے والا نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ ماں نہ کوئی باپ، کوئی کام آنے والا نہیں۔ اگر کام آئیں گے تو میرے اور آپ کے مصطفیٰ ہوں گے، وہ ساقی کوثر ہوں گے، وہ شفیع المذنبین ہوں گے، وہ ہم تمام کے لیے سفارش کرنے والے سفارشی ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سفارش ہم میں سے ہر ایک کو نصیب ہو، جبکہ ہر ایک نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا اور میرے اور آپ کے آقا امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، سجدہ کریں گے رب کے سامنے تو رب کہے گا ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کئی لوگ آقا کی طرف چلے آ رہے ہوں گے، اس موقع پر آقا کہیں گے آنے دو، فرشتے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا دین بدل لیا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا دین بدل لیا تھا۔ آقا پھر کہیں گے فَسُحْقًا، دور ہٹاؤ انہیں جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ میرے بھائیو، سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارو، آقا کی سفارش کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ مقام محمود آقا کو عطا کیا گیا ہے۔ رب فرماتا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رب تبارک و تعالی نے آپ کو مقام محمود عطا کیا۔ اذان کے بعد کی دعا میں بھی تو ہم کہتے آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔
تو آج بتلاؤ، آج بتلاؤ، آج کی اس مجلس میں وعدہ کرو، پکا سچا وعدہ کرو کہ آقا کی شفاعت لینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ کیسے بنیں گے؟ صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں ایک حدیث ذکر کی، صاحب نصب الرایہ علامہ زیلعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پر فرمایا کہ اس میں غرابت ضرور ہے لیکن موضوع اور من گھڑت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام کا فرمان یوں ذکر کیا، من ترک الاربع قبل الظہر لم تنلہ شفاعتی، جس نے ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتوں کو چھوڑا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جس نے ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کو چھوڑا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرات علماء اکرام کی خدمت میں دفع دخل مقدر کے طور پر عرض ہے کہ یہ تحدید پر منقول ہے، تحدید پر محمول ہے۔ تو آقا فرما رہے ہیں ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کو چھوڑا تو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ سنتوں کا یہ معاملہ تو پھر فرض کا معاملہ کیا ہوگا؟ سنتوں کا یہ معاملہ تو پھر فرض کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو آج کی اس مجلس میں ہم میں سے ہر ایک یہ وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بتلاؤ کون کون پڑھے گا؟ مرتے دم تک کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ نوجوانوں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ او نوجوانوں سنو، ذرا دل کے کانوں سے سنو کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نوجوانی کے عالم میں تھے۔ یہی تقریباً 20-25 سال کی عمر رہی ہوگی۔ اس عمر میں آج کا نوجوان کیا نہیں کرتا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب نوجوانی کی حالت میں تھے تو 1 رات نہیں، 2 رات نہیں، 3 4 5 راتیں نہیں بلکہ مسلسل 20 راتیں ہو گئیں۔ امی جان سے کہنے لگے کہ امی جان میں آپ کو کیا بتلاؤں، یہ مائیں بہنیں جو پردہ نشیں ہو کر سن رہی ہیں اس میں ان کے لیے بھی سبق ہے۔ کہنے لگے امی جان میں آپ کو کیا بتلاؤں، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ کہنے لگی بیٹا بتلاؤ تو صحیح اتنے خوش و خرم کیوں ہو؟ تو کہنے لگے امی جان بات دراصل یہ ہے کہ آج مسلسل 20 راتیں ہو گئیں، آج مسلسل 20 راتیں ہو گئیں، ہر رات آقا علیہ السلام کا دیدار مجھے خواب میں ہو رہا، ہر رات مسلسل 20 راتوں سے آقا کا دیدار مجھے ہو رہا ہے۔ امی جان تو امی جان ہوتی ہے۔ امی کہنے لگی بیٹے اس میں کمال تیرا نہیں، اس میں کمال دراصل میرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تو چھوٹا تھا، شیر خارگی کی حالت میں تھا، دودھ پینے کے زمانے میں تھا، جب تجھے دودھ پلانا ہوتا تھا تو میں تجھے ویسے ہی اپنے آنچل میں نہیں لے لیا کرتی تھی، گندی سندی نہیں رہا کرتی تھی، ناپاک نہیں رہا کرتی تھی، بلکہ بے وضو بھی نہیں رہا کرتی تھی۔ جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا پہلے میں وضو کرتی تھی اور 100 مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود پاک کا نذرانہ بھیجتی تھی، اس کے بعد تجھے میں اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا کرتی تھی۔ دراصل میں نے تجھے صرف دودھ نہیں پلایا بلکہ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت اور آپ کا عشق بھی تجھے پلایا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تجھے 20 راتوں سے مسلسل آقا علیہ السلام کا خواب میں دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ او میرے کھرگون کے نوجوانوں تم ہی بتلاؤ، اپنے آپ پر ذرا کچھ تو آنسو بہاؤ، تنہائیوں میں کتنے گناہ کرتے رہے، تنہائی میں کبھی اللہ یاد آیا، رسول اللہ یاد آیا، کبھی اللہ کی محبت یاد آئی، کبھی آقا علیہ
अलैहिस्सलाम का इश्क गालिब आया। ओ मेरे नौजवान दोस्तों जरा सुनो, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएगा कि ओ फरिश्तों, जो दुनिया के अंदर तन्हाई में एक मर्तबा भी जिसने मुझे तन्हाई में इखलास के साथ मेरा नाम लिया हो, मुझे याद किया हो, उसे भी जहन्नम से निकाल लाओ। तन्हाई में कभी एक मर्तबा भी वो मुझसे डरा हो, डर कर गुनाह छोड़ दिया हो, ऐसे इंसान को भी जहन्नम से निकाल कर ले आओ। ओ मेरे नौजवान दोस्तों, तन्हाइयों को गुनाहों से नहीं बल्कि आंसुओं से, अल्लाह की याद से, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से तन्हाइयों को लबरेज करने वाले बनो। तन्हाइयों में जब गुनाहों के ख्यालात होते हैं तो फिर ख्यालात और ख्वाब भी गुनाहों के और गंदे संदे आ रहे होते हैं। ओ मेरे नौजवान दोस्तों, आज की इस मजलिस में वादा करो कि जल्दी सोने और फजर में उठने का मामूल बनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ। अल्लाह ताला सभी को कबूल फरमाए। अब ये जो कुछ वादा किया है याद रखना, अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। हम जो कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाकर कह रहे हैं। जिस जमीन के हिस्से पर इंसान बैठकर तौबा करता है, जिस जमीन के हिस्से पर इंसान अल्लाह का नाम लेता है, जमीन का वो हिस्सा भी कल क़यामत के दिन अपनी खबरें बयान करेगा, गवाही देगा। ओ खशखशवाड़ी वालों, ये जमीन का हिस्सा जहां दूसरे कामों की गवाही देगा, उसी तरह ये गवाही भी देगा कि पीर का दिन था, 26 फरवरी थी और रात की तन्हाई थी, लोग सोने में मशगूल थे, कई लोग गुनाहों में मशगूल थे। उस वक्त हम लोग बैठे थे, हमने नेकी का इरादा किया था, पक्की सच्ची तौबा की थी। जब कोई बंदा पक्की सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता, ओ फरिश्तों, इसके नामे आमाल में जो गुनाह लिखे गए हैं उन सब गुनाहों को मिटा दो और तुम भी उन गुनाहों को भूल जाओ। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो पक्की सच्ची तौबा करता, फिर अल्लाह ताला उनके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर देता है। तो आज हम पक्का सच्चा वादा करते हैं कि जो हमने इरादे किए हैं उन पर इंशाअल्लाह खरे उतरेंगे। अगली मर्तबा जब आना नसीब हो तो फिर माहौल तब्दील नजर आना चाहिए। बहुत दूर से आया हूं और मुसलसल सफर में हूं, तो अल्लाह करे कि हमारी आज की मजलिस ये कबूल हो जाए और अपने दुख दर्द लोगों के सामने बयान करने के बजाय अल्लाह के सामने बयान करने वाले बनो। इसलिए कि लोगों का हाल तो क्या है, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है। दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। अल्लाह तबारक व तआला सुनने को तैयार, वो कहता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह ताला अपने हबीब को फरमाता, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें कि मैं कहाँ हूँ, कितना दूर हूँ, तो आप कह दीजिए कि मैं तो बिल्कुल उनसे करीब हूँ। कितना करीब? अल्लाह ताला फरमाता, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तो शहे रग से भी ज्यादा बंदे के करीब हैं। तो ऐसा प्यारा अल्लाह, तमाम माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह, ऐसा प्यारा अल्लाह बिन मांगे जिसने हजारों लाखों करोड़ों नेमतें अता की, उस अल्लाह से जब हम मांगेंगे, उसके सामने अपना सवाल रखेंगे, तो वो अल्लाह हमको अता क्यों नहीं करेगा? जरूर अता करेगा।
اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میرا ارادہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا بیان کروں گا، لیکن شاید آپ حضرات کا اخلاص، آپ کی توجہ ایسی رہی کہ جس کی وجہ سے میں بولتا چلا گیا اور آپ حضرات سنتے چلے گئے، باوجود ہے کہ آپ کام کاج والے لوگ ہو، کاروبار والے لوگ ہو اور دن بھر مشغول رہتے ہو، دن بھر مشغول رہتے، لیکن پھر بھی یہ آدھی رات تک یہاں آپ بیٹھے رہے، سنتے رہے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ بہت بہت مبارکبادی کے قابل ہو آپ لوگ، اور آپ کے محلے کے تمام نوجوان، بزرگ اور بچے اور بچیاں اور مائیں اور بہنیں، تمام کے تمام بہت بہت مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی محنتوں کو، قربانیوں کو خوب قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء اور معلمین اور مدرسین کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ علماء اکرام کا ہی جگر ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی تنخواہ میں یہ بچوں کے ایمان اور عقائد کو سنبھال کر رکھنے کی فکر کر رہے ہو۔ بس ایک بات یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اپنی بچیوں کی حوصلہ افزائی کی، اسی طرح ضرورت ہے ان پڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی، ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے۔ یہ کھرگون تو میں اپنے ان بچوں کو کہا کرتا تھا اور کہا کرتا ہوں کہ کھرگون تو سخیوں کا شہر ہے، فیاضوں کا شہر ہے، بڑے بڑے سخی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ بڑے فیاض ہو، سخی ہو، اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہو، اللہ کے محبوب ہو، اس لیے کہ سخی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان علماء اکرام اور ان معلمین اور ان مدرسین اور مکتب کے جو ذمہ داران ہیں، ان سب کی بھی آپ حوصلہ افزائی کریں گے انشاءاللہ، اور کرتے رہیں گے۔ کوئی ایک مرتبہ کر کے بھول نہیں جائیں گے، بلکہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی کاوشوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔